پوری دنیا میں ڈرونز کا ملٹری یوزر بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد ڈرونز کی ایفیکٹونیس پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ بجائے اس کے کہ مہنگے ترین جنگی جہازوں کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا جائے، سستے ڈرونز ایک بہت ایفیکٹو نعم البدل ہیں جنہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اگر ایشیا میں ڈرونز کی بات کریں تو چین، پاکستان اور انڈیا تینوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن تینوں ملک بڑی تیزی کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے اور اس سے اپنے دشمن کو ڈرانے میں مصروف ہیں۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو آئندہ 2 سے 4 سالوں کے درمیان انڈیا تقریباً 5000 ڈرونز حاصل کر لے گا، لیکن پاکستان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے ملک کے اندر ہی 10 سے 11 مختلف قسم کے ڈرونز بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جن میں شاہپر 2 اور 3 قابل ذکر ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ اگر ہم انڈیا کی مثال لیں تو اس نے اکتوبر 2024 میں امریکہ سے $3.5 ارب مالیت کے 31 پریڈیٹر ڈرونز خریدنے کا ایگریمنٹ کیا۔ ان کے ساتھ ہی $500 ملین کے ان ڈرونز کے ذریعے ٹارگٹ کو تباہ کرنے میں استعمال ہونے والے بم، لیزر گائیڈڈ میزائل اور دوسرے ہتھیار بھی خریدے۔ امریکہ کے یہ پریڈیٹر ڈرونز اتنے مہنگے ہیں، انڈین کرنسی میں ایک ڈرون کی قیمت تقریباً 950 کروڑ روپے ہے۔ 31 میں سے 15 ڈرونز انڈین نیوی کو ملیں گے اور باقی کے 16 ڈرونز گراؤنڈ فورسز اور ایئر فورس میں برابر تقسیم ہوں گے۔ امریکہ کے یہ پریڈیٹر ڈرونز دنیا کے سب سے کامیاب اور خطرناک ڈرون تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا استعمال افغانستان، عراق، سیریا، صومالیہ اور کئی دوسرے ملکوں میں ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں استعمال کیا گیا۔ انڈیا نے اس سے پہلے اسرائیل کے ہیرون ڈرون بھی خریدے تھے اور اسرائیل ایرو اسپیس ایجنسی سے لائسنس بھی لیا تھا، جس کے تحت انڈیا اب وہی ڈرونز اپنے ملک میں خود بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان نے اپنی ڈرونز پاور کو چین اور ترکی کی مدد سے بڑھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جرمنی اور اٹلی سے بھی ڈرونز خریدے ہیں۔ پاکستان نے براق اور شاہپر جیسے ڈرون خود بنائے بھی ہیں۔ پاکستان کے پاس ترکش میڈ لیٹسٹ ڈرونز بیراکتر اور ایکنجی ہیں، جبکہ اس نے چین سے وینگ لانگ 2 اور CH-4 جیسے ڈرون بھی حاصل کیے ہیں۔ 2022 کے دوران پاکستان نے فلیگ شپ ڈرون شاہپر 2 کی نمائش کی تھی، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ اپنے ہدف کو لیزر بم سے لاک کرتا ہے اور اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے پہلے ابابیل کے نام سے سرویلنس ڈرونز بنائے گئے تھے، جنہیں جنگی مقاصد کے لیے مسلح کیا گیا۔ کئی ڈیفنس اینالسٹ کا ماننا ہے کہ پاکستان دنیا میں چوتھا یا 5واں ڈرون پاور مانے جانے والا ملک ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ جدید قسم کے ڈرونز ہیں اور ان کے ڈرون فضائیہ، فوج اور کچھ حد تک بحریہ میں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی ڈرون صلاحیت بڑھ رہی ہے اور اس کا فوکس اس صلاحیت پر مسلسل اضافہ کرنے پر ہے۔ ان ڈرونز کی پرواز کرنے کی صلاحیت تقریباً 50 گھنٹے تک کی ہے۔ جنگی جہاز انہیں تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی پرواز کی اونچائی کی حد سے بہت اوپر اڑتے ہیں۔ ان جدید ڈرونز کے باعث پاکستان کو انڈیا پر کافی حد تک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ آج کل کراچی میں پاکستان کی ڈیفنس منسٹری کے زیر انتظام فوجی ساز و سامان کی ایک نمائش ہو رہی ہے، جس کا نام ہے آئیڈیاز 2024۔ اس ایگزیبیشن میں پاکستان نے اپنے جدید ڈرون شاہپر 3 کو متعارف کروایا ہے۔ سن 2020 میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن GIDS نے شاہپر 2 ڈرون کا تعارف کروایا تھا، جبکہ اس سال مزید خوبیوں اور خصوصیت کا حامل شاہپر 3 ڈرون پیش کیا گیا ہے۔ شاہپر 3 کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شاہپر 3 کی فیسلٹیز کی اور ایڈوانس ویپن سسٹم کی۔ شاہپر 3 تمام موسموں میں ایکول ورکنگ کرتا ہے اور اس میں موجود کیمرہ دن اور رات میں ایکول دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک یہ فیچر بھی ہے کہ جو بھی چیز گرمی پیدا کرتی ہے، جیسے انسان، جانور یا گاڑیاں، تو یہ ڈرون ان کو بآسانی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا مؤثر نظام موجود ہے، جس کے تحت یہ پہلے اپنے ہدف کو لیزر سے لاک کرتا ہے اور پھر اس پر لیزر گائیڈڈ میزائل فائر کرتا ہے، تو میزائل لیزر کو فالو کرتے ہوئے بڑی مہارت سے اس چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ شاہپر 3 آٹومیٹک نظام کے کسی بھی خطرے کی صورت میں اپنے اسٹیشن پر واپس لوٹ سکتا ہے، جبکہ اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔
आप इसको खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये लाइव फीड दे रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल खामोशी से दुश्मन की एयर स्पेस में काम करे तो आप इसमें वे पॉइंट फीड कर देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक तरीके से इसको फॉलो करता है और सर्वेलेंस करता है और इसको एचडी में रिकॉर्ड भी करता है। अगर ये ड्रोन खुद खतरे में आ जाए या इसको कोई निशाना बनाए तो इसमें रिटर्न टू होम फीचर भी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कमाकाजी या खुदकुश ड्रोन्स या सुसाइड ड्रोन्स भी बनाए हैं, जिनको फ्रंट लाइन के पीछे कई मील तक उड़ाया जा सकता है। किसी भी टारगेट को तलाश करने और उसको निशाना बनाने के लिए ये ड्रोन्स बड़े इफेक्टिव और खतरनाक हैं। ये ड्रोन 1 से 1.5 फुट तक होता है और छोटे रॉकेट पे ले जा सकता है। ये अपने टारगेट को सिलेक्ट करता है और उस पर हमलावर होता है और एक खुदकुश हमले की तरह काम करता है, जिससे टारगेट को तबाह कर देता है। इस ड्रोन की रेंज 3 किलोमीटर और ऊंचाई 100 मीटर तक होती है। ये फ्रंट लाइन पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे कैमरा भी लगा होता है जिससे लाइव फीड मौसूल होती रहती है और इसको टारगेट के मुताबिक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ड्रोन जैमर्स भी बनाए हैं, जहां निगरानी और हमलों के लिए नई नई खसूसियात के साथ ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, वहां उनके तोड़ के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने अब ये बात अच्छी तरह समझ ली है कि अगर अपने मुल्क का बेहतर तरीके से दिफा करना है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। और पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा है कि अगर उन्हें अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है तो वो किसी के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान 100% अपने मुल्क के अंदर से चीज़ें लेकर ड्रोन्स तैयारे बना रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान 14 मुल्कों को अपने हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहा है और आने वाले दिनों में ये तादाद 30 मुल्कों तक पहुंच जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी से पाकिस्तान और इंडिया अपने ड्रोन्स की ताकत में इजाफा कर रहे हैं और आइंदा आने वाली जंग ड्रोन्स की जंग होगी।